السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سبق نمبر 2 حروف مرکبات ہمارا جو چل رہا تھا اس میں آج ہم پیج نمبر 3 پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے تو آپ سبسکرائب کر لیں، جس سے آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے اور آپ ٹائم ٹو ٹائم سبق یاد کر سکیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے اور بھی لوگ کو تک پہنچائیں تو آپ اس کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ جیم دال۔ جیم زبان کے درمیان تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے اور دال زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا حرف ہمارا ہے خو دال۔ خو اوپر کے حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے اور دال زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ ہا دال۔ ہا حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے اور دال زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ عین دال۔ عین حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے اور دال زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ غین دال۔ غین حلق کے اوپر سے ادا ہوتا ہے اور دال زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ غین حرف مستعلیہ بھی ہیں۔ حرف مستعلیہ کو ہمیشہ ہر حالت میں پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں۔ خو ذال۔ خو حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے اور ذال زبان کا سیرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ خو ذا۔ خو حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے اور ذا زبان کی نوک دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ خو حرف مستعلیہ بھی ہے۔ اس کے بعد ہے ہا رو۔ ہا حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے اور رو زبان کا کنارہ دانتوں کی جڑ کی تالو کی جانب سے ادا ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ یاد رکھیں کہ رو کا ایک اور مخرج بھی جو مدنی قاعدے میں نئے مدنی قاعدے میں لکھا ہوا ہے، زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے، یا پھر پرانے مدنی قاعدے کا رو میں زبان کا کنارہ دانتوں کی جڑ کی تالو کی جانب سے ادا ہوتا ہے۔ با رو۔ با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے اور را زبان کا کنارہ دانتوں کی جڑ کی تالو کی جانب سے ادا ہوتا ہے، یا پھر نئے مدنی قاعدے کا جو لکھا ہوا ہے اس میں یہ ہے زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے۔ یا رو۔ یا زبان کے درمیان تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، رو زبان کا کنارہ دانتوں کی جڑ کی تالو کی جانب سے ادا ہوتا ہے۔ تو رو۔ تو حرف مستعلیہ بھی ہے اور تو زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، رو زبان کا کنارہ دانتوں کی جڑ کی تالو کی جانب سے ادا ہوتا ہے، یا پھر زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے۔ زو رو۔ زو زبان کا سیرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے اور رو زبان کا کنارہ دانتوں کی جڑ کی تالو کی جانب سے ادا ہوتا ہے، یا پھر جو نئے مدنی قاعدے میں لکھا ہوا ہے زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے۔ با میم۔ با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے اور میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے۔ نون میم۔ نون زبان کا کنارہ دانتوں کی جڑ کی تالو کی جانب سے ادا ہوتا ہے، یا پھر نئے مدنی قاعدے میں لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ یہ انیاب اور ثنایا آپ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو دانتوں کے نام یاد کرنے ہوں گے۔ تا میم۔ تا زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے اور میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے۔ یا میم۔ یا زبان کے درمیان تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے۔ سا میم۔ سا زبان کا سیرا اور اوپر کے دانتوں کے
अंदरूनी किनारे से अदा होता है। और मीम दोनों होठों के खुश्क हिस्से से अदा होता है। शीन मीम, शीन जबान के दरमियान तालु के दरमियान से अदा होता है और मीम दोनों होठों के खुश्क हिस्से से अदा होता है। लाम जीम, लाम जबान का किनारा दांतों की जड़ की तालु की जाने वाले हिस्से से अदा होते हैं। या फिर नाम लाम का तो नया मखरज जो है तो पुराना ही, लेकिन नए मदनी कायदे में लिखा हुआ है जबान का किनारा और जवाहिक से सनाया तक के मसूड़ों से अदा होता है। और जीम जबान के दरमियान तालु के दरमियान से अदा होता है। आइन जीम, आइन हल्क के दरमियान से अदा होता है और जीम जबान के दरमियान तालु के दरमियान से अदा होता है। हा जीम, हा हल्क के दरमियान से अदा होता है और जीम जबान के दरमियान तालु के दरमियान से अदा होता है। बा जीम, बा दोनों होठों के तर हिस्से से अदा होता है और जीम जबान के दरमियान तालु के दरमियान से अदा होता है। बा आइन, बा दोनों होठों के तर हिस्से से अदा होता है। आइन हल्क के दरमियान से अदा होता है। या गौइन, या जबान के दरमियान तालु के दरमियान से अदा होता है और गौइन हल्क के ऊपर वाले हिस्से से अदा होता है। याद रहे गौइन हुर्फ मुस्तालिया भी है, इसको हमेशा हर हालत में पूरी यानी मोटा पढ़ेंगे। नून सौद, नून जबान का किनारा दांतों की जड़ की तालु की जानिब से अदा होता है और सौद हमारा जबान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होता है। फा सौद, फा ऊपर के दांतों का किनारा और नीचे होठ के तर हिस्से से अदा होता है। सौद जबान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होता है। सौद हुर्फ मुस्तालिया भी है, इसे हमेशा हर हालत में पूरी यानी मोटा पढ़ेंगे। कौफ दौद, कौफ जबान की जड़ और तालु के नर्म हिस्से से अदा होता है और दौद जबान की करवट ऊपर के डाड़ों की जड़ों से अदा होता है। याद रहे कौफ और दौद दोनों हुर्फ मुस्तालिया हैं, इन्हें हमेशा हर हालत में पूरी यानी मोटा पढ़ेंगे। बा सीन, बा दोनों होठों के तर हिस्से से अदा होता है और सीन दोनों जबान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होता है। या सीन, या जबान के दरमियान तालु के दरमियान से अदा होता है और सीन जबान की नोक दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होता है। ता सीन, ता जबान की नोक ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होता है और सीन जबान की नोक दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होता है। फा कौफ, फा ऊपर के दांतों का किनारा नीचे होठों के तर हिस्से से अदा होता है और कौफ जबान की जड़ तालु के नर्म हिस्से से अदा होता है। कौफ कौफ, कौफ जबान की जड़ तालु के नर्म हिस्से से अदा होता है। यहाँ पर दोनों ही काफ हुर्फ मुस्तालिया हैं, इन्हें हमेशा हर हालत में पूरी यानी मोटा पढ़ते हैं। शीन कौफ, शीन जबान के दरमियान तालु के दरमियान से अदा होता है और कौफ जबान की जड़ तालु के नर्म हिस्से से अदा होता है। सीन कौफ, सीन जबान की नोक ऊपर के दांतों दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होता है। जबान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से सीन अदा होता है और कौफ जबान की जड़ तालु के नर्म हिस्से से अदा होता है। आइन कौफ, आइन हल्क के दरमियान से अदा होता है और कौफ जबान की जड़ तालु के नर्म हिस्से से अदा होता है। हा कौफ, हा हल्क के दरमियान से अदा होता है और कौफ जबान की जड़ तालु के नर्म हिस्से से अदा होता है। लाम काफ, लाम जबान का किनारा दांतों की जड़ की तालु की जानिब से अदा होता है और काफ जबान की जड़ तालु के सख्त हिस्से से अदा होता है। फा फा काफ, फा ऊपर की दांतों का किनारा नीचे होठों के तर हिस्से से अदा होता है और काफ जबान की जड़ तालु के सख्त हिस्से से अदा होता है। कौफ काफ, कौफ जबान जड़ तालु के नर्म हिस्से से अदा होता है और काफ जबान जड़ तालु के सख्त हिस्से से अदा होता है। काफ वाव,
کاف زبان جڑ تعلق کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے، واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے، ہا واو ہا حلق کے نیچے سے ادا ہوتا ہے جبکہ واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے، میم واو میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے، واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے، با یا با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے اور یا زبان کے درمیان تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، نون یا نون زبان کا کنارہ دانتوں کی جڑ کی تالو کی جانب سے ادا ہوتا ہے اور یا زبان کے درمیان تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، تا یا تا زبان نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے یا زبان کے درمیان تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، یا زبان کے درمیان تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، واو حمزہ واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے اور حمزہ حلق کے نیچے سے ادا ہوتا ہے، یا حمزہ یا زبان کے درمیان تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، حمزہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، با تا با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، تا زبان نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، نون تا نون زبان کا کنارہ دانتوں کی جڑ کی تالو کی جانب سے ادا ہوتا ہے اور تا زبان کی نوک اوپر کی دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، تا زبان کی نوک اوپر کی دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، یا تا یا زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، تا زبان کی نوک اوپر کی دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، عین تو عین حلق کے درمیان سے اور تو زبان نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، تو حرف مستعلیہ بھی ہیں، اسے ہمیشہ ہر حالت میں پورا نہیں موٹا پڑھتے ہیں، فا اوپر کے دانتوں